افضل سے التماس سے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم مولانا کلب عباس ابن تصدق حسین مرحوم کے نام ایصال فرماتے فاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنصب الأطهر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا أبي القاسم محمد وعلى فطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء لا سيما على حبيبة المصطفى وقرينة المرتضى سيدة النساء فاطمة الزهراء أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر بعضهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ويتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيحسبه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون الصلوات عزائے فاطمیہ کی فصل ہے، لہذا اسی مناسبت سے بیٹی کی عظمت کے عنوان سے کچھ گزارشات پیش کرنا ہے۔ حضور سرور کائنات مفخر موجودات رحمت عالمیہ صفت عالمیہ کو جس زمانے میں جس دور میں مبعوث پر رسالت کیا گیا وہ زمانہ گمراہی کا زمانہ تھا،
جہالت کا زمانہ تھا۔ قرآن نے اس کو ضلال مبین کہا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہ خدا جس نے ام القریٰ کے رہنے والوں میں سے ایک کو رسول بنا کر کے مبعوث کیا، وہ نفسوں کو پاک کرتا ہے، آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ زمانہ کھلی ہوئی گمراہی کا تھا۔ اس دور کی منظر کشی قرآن کر رہا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، جب ان کو بیٹیوں کی پیدائش کی خبر دی جاتی تھی تو ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، سیاہ ہو جاتا تھا۔ وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غصے کے گھوٹ کو پی کر کے رہ جاتا تھا۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، وہ قوم کے افراد سے اپنے چہرے کو چھپاتا پھرتا تھا اس بری بشارت کی وجہ سے کہ وہ ایک بیٹی کا باپ ہو گیا، اور وہ سوچتا تھا اَيَمْسُكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، وہ اس ذلت کو باقی رہنے دے، اب يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اس کو مٹی کے اندر چھپا دے۔ الا آگاہ ہو جاؤ، ساء ما يحكمون، بیٹیوں کے حق میں یہ بہت ہی برا فیصلہ تھا۔ ان کا یہ فیصلہ بیٹیوں کے حق میں انتہائی خراب فیصلہ تھا۔ وہ زمانہ جب بیٹیوں کے وجود کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا، جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ چنانچہ ہمارے یہاں درسیات میں پہلے ایک کتاب داخل تھی جس کا نام تھا منصورات، ندوۃ العلماء کی چھپی ہوئی تھی۔ اس میں ایک درس تھا احیاء الموعودات، زندہ دفن کر دیے جانے والیوں کو زندگی عطا کرنا۔ اس میں خوبصورت واقعہ جناب صعصع ابن ناجیہ وہو جد الفرزدق، وہ جناب فرزدق جو شاعر آل محمد تھے، ان کے دادا تھے جد۔ ان کا یہ بیان ہے کہ میری 2 اونٹنیاں غائب ہو گئیں، خرجت باغیا ناقتین لی، میں اپنے 2 ناکوں کی تلاش میں نکلا کہ اونٹنیوں کو تلاش کریں کہاں غائب ہیں۔ ایک اونٹ پر خود سوار تھا، میں نے اپنے غلام کو اپنے ساتھ لے لیا۔ چلتے چلتے رات ہو گئی، جاڑے کی شدید رات تھی۔ صحرا میں نے دور دیکھا کہ کہیں پر آگ جل رہی ہے، کبھی شعلے بلند ہوتے ہیں، کبھی شعلے مدھم ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ اس سرد رات میں، اس صحرا میں ضرور کوئی ضرورت مند ہوگا، ضرور کوئی حاجت مند ہوگا۔ اگر اللہ نے امکان فراہم کیا تو میں ضرور اس کی حاجت کو پوری کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں قریب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ خیمہ لگا ہوا ہے، اس کے سامنے ایک ادھیڑ عمر کا عرب بیٹھا ہوا ہے، چند بچے اس کے ارد گرد ہیں، آگ جل رہی ہے۔ میں نے اس عرب سے پوچھا شیخ، اس سرد رات میں، اس صحرا میں تم خیمہ زن ہو، کون سی ایسی مصیبت ہے کہ جو تم کو گھر سے صحرا تک لے آئی؟ اس نے کہا کہ میں عزت دار آدمی ہوں، میں غیرت دار آدمی ہوں، میرے یہاں ولادت ہونے والی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی پیدا ہوگی۔ اگر بیٹا پیدا ہوگا تو میں یہاں سے قبیلے میں لے کر کے جاؤں گا، جشن مناؤں گا، خوشیاں مناؤں گا۔ بیٹی پیدا ہوگی تو میں یہیں پر قبر تیار کروں گا اور اس کو دفن کر کے پھر اپنے گھر جاؤں گا۔ میں بیٹی کی ذلت کو لے کر کے اپنے سماج میں نہیں جانا چاہتا، میں کس کا سامنا کروں گا، میں کس کو منہ دکھاؤں گا۔ چنانچہ اسی دوران صعصع کہتے ہیں کہ خبر خیمے سے ملی کہ بیٹی پیدا ہوئی۔
عرب کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، اس نے بیلچہ اٹھایا، قبر تیار کرنے لگا۔ صعصع کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ تم اس کو کیوں قتل کر رہے ہو؟ اس کی خطا کیا ہے؟ اس کی غلطی کیا ہے؟ اس کو تم پالو، خدا تم کو اس کا انتظام کرے گا تمہارے لیے مصیبت نہیں ہوگی، رحمت ہوگی۔ اس نے کہا نہیں، یہ بیٹی ہمارے لیے ذلت کا سبب بنے گی، یہ بیٹی ہمارے لیے رسوائی کا سبب بنے گی، سماج اور معاشرے میں میرا سر جھکا ہوا رہے گا، لہٰذا میں اس کو قتل کر دوں گا۔ اور پھر میں اتنا کہاں سے لاؤں کہ جس بیٹی سے مجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے اس کو میں پڑھاؤں لکھاؤں، اس پر میں خرچ کروں، میں اس کو کھلاؤں پلاؤں؟ تو صعصع کہتے ہیں کہ خرچ کی ذمہ داری میری ہے، میں تم کو 200 درہم دوں گا، 200 درہم رکھ لو اور اس بیٹی کو زندہ رہنے دو۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی دوران جیسے ہی میں نے اس سے کہا کہ میں 200 درہم دینے کو تیار ہوں، وہ اونٹنیاں جن کی تلاش میں حیران و سرگردہ تھا وہ اونٹنیاں مل گئی۔ آپ دیکھیں کہ خیر کا انسان ارادہ کرتا ہے، مشکل کو اللہ ایسے ہی حل کر دیتا ہے۔ دونوں اونٹنیاں میرے سامنے آ گئی، وہ عرب 200 درہم پر نہیں مانا۔ میں نے کہا اچھا یہ دونوں اونٹنیاں بھی تم رکھ لو، میں یہ سمجھوں گا کہ یہ اونٹنیاں غائب ہو گئی، یہ اونٹنیاں مجھے نہیں ملی۔ وہ کہتا کہ نہیں، یہ 2 اونٹنی تو میں لوں گا ہی، جس اونٹ پر تم سوار ہو وہ بھی مجھے دے دو۔ صعصع کہتے کہ میں نے اس اونٹ کو بھی اس کے حوالے کر دیا، یہ سوچ کر کے کہ گھر کیسے جاؤں گا۔ میں نے 1 اونٹ 2 اونٹنیاں اور 200 درہم دے کر کے اس سے عہد و پیمان دیا کہ بیٹی کی پرورش کو اچھے انداز میں کرے گا، اس کو تکلیف نہ دے گا، اس کو اذیت نہیں دے گا۔ صعصع کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرا کام یہ تھا کہ جہاں ولادت ہونے والی ہوتی تھی میں وہاں پر پہنچ جایا کرتا تھا، اور وہاں جانے کے بعد 2 اونٹنیاں 1 اونٹ اور 200 درہم خرچ کر کے میں بیٹیوں کو بچا لیتا تھا۔ زندہ درگور کی جانے والی بیٹیوں میں سے 360 بیٹیوں کو صعصع نے ہلاک ہونے سے بچایا۔ جناب فرزدق نے اپنے قصیدے میں کہا ہے کہ جس زمانے میں تم اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے تب ہمارا دادا تھا کہ جو دوسروں کی بیٹیوں کو زندگی عطا کر رہا تھا۔ اور یہ صعصع امیر المومنین کے چاہنے والے، امیر المومنین کے صحابی بعد میں بنے۔ جب ان کا یہ عمل تھا تب پیغمبر نے اعلان رسالت نہیں کیا تھا، تب کوئی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی اگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو وہ زمانے جاہلیت میں بھی شریف و کریم تھے، اور یہ شرافت تھی کہ جن نے اہل بیت کے در پر لا کر کے انہیں پہنچا دیا۔ صلوات بجبر محمد۔ جب اسلام پھیلنے لگا، یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ دین الہی میں فوج در فوج داخل ہونے لگے۔ ایسے میں عاصم ابن قیس بنی تمیم کے سرداروں میں تھا، وہ نبی کریم کے پاس آیا، اس نے دیکھا کہ سب مسلمان ہو رہے ہیں، یہ پڑوسی مسلمان ہو گیا، وہ رشتہ دار مسلمان ہو گیا، وہ دوست مسلمان ہو گیا، جہاں اٹھتا بیٹھتا تھا وہ لوگ مسلمان ہوتے جا رہے تھے، حلقہ بگوش اسلام ہو رہے تھے۔ تو وہ بھی پیغمبر اسلام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ کا پیغام اچھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی اس پیغام کو قبول کر لینا چاہیے، لیکن میری ایک شرط ہے، میری شرط کو آپ مان لیں گے تو میں اسلام لے آؤں گا۔ پیغمبر نے کہا کہ آپ کی شرط کیا ہے؟ کہا کہ جو وقار، جو عزت، جو مرتبہ مجھے زمانے جاہلیت میں حاصل تھا وہی عزت اور وہی مرتبہ اسلام لانے کے بعد میرا برقرار رہے تو میں ایمان لاؤں گا۔ نبی کریم نے یہ نہیں کہا کہ اسلام لانے کے بعد سب برابر ہیں، آپ نے کہا میں بھی تو سنوں کہ تمہاری عزت کیا ہے، تمہارا وقار کیا ہے، تمہارا مرتبہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک نہیں، ایک روایت میں ہے کہ 14 بیٹیوں کو دفن کر دیا۔
ایک روایت میں کہ 7 کا ایک نہیں 7 بیٹیوں کو میں نے اپنی غیرت اور عزت کی وجہ سے زندہ دفن کر دیا۔ پیغمبر نے کوئی توجہ نہیں دی، اس نے داستان سنائی، پہلی بیٹی پیدا ہوئی، میں فوراً اس کو لے گیا اور لے جا کے صحرا میں دفن کر دیا، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، کہا جب 7ویں بیٹی میری زوجہ کے شکم میں تھی تو میں سفر پر تھا، کئی برس کے بعد آیا، آنے کے بعد میں اپنے صحن میں ایک بچی کو دیکھا، میں سمجھ گیا کہ میری زوجہ کی بیٹی ہے۔ میں نے اپنی زوجہ سے پوچھا تو اس نے کہا کہ نہیں، بیٹی پیدا ہوئی تھی، مر گئی۔ کہا پھر یہ کون سی بچی ہے؟ کہا یہ پڑوسی کی بچی ہے۔ کہا یہاں کیا کر رہی ہے؟ کہا مانوس ہے۔ کہا کیسے بے غیرت لوگ ہیں، اتنی بڑی لڑکی ہے ابھی تک زندہ ہے۔ شام ہو گئی، وہ بچی اپنے گھر نہیں گئی، اس کو شک ہوا کہ بچے شام ہوتے اپنے گھر چلے جاتے ہیں، یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اسی دوران اس بچی نے بھی اندازہ کر دیا کہ یہ ہمارا باپ ہے۔ بچی نے جیسے ہی سمجھ لیا یہ باپ ہے تو اس کی آغوش میں جا کر کے بیٹھ گئی، اس نے تلوار نکالا، اپنی زوجہ سے کہا کہ سچ بتاؤ گی تو شاید میں کچھ نہ کروں، جھوٹ بولوں گی تو تم کو بھی قتل کر دوں گا، اس کو بھی۔ اس نے بتا دیا یہ تمہاری ہی بیٹی ہے، تمہاری ہی لخت جگر ہے۔ چنانچہ کہتا ہے کہ جیسے تیسے میں نے رات گزاری، صبح اس بچی کو لیا اور صحرا میں آ گیا جہاں لوگ اپنی بیٹیوں کو دفن کرتے تھے۔ میں نے قبر تیار کی، وہ بچی بھی میرا ساتھ دے رہی تھی، وہ بھی قبر سے مٹی نکال رہی تھی۔ آخر میں نے کہا اس میں لیٹ جاؤ، وہ لیٹ گئی۔ میں نے اس پر مٹی ڈالنا شروع کیا، اس بچی نے یہ دیکھا کہ وہ دب رہی ہے تو اس نے اٹھنا چاہا، بابا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک ہاتھ سے اس کو دبا دیا اور اس پر مٹی ڈالتا رہا، وہ چیختی رہی، فریاد کرتی رہی، بابا میں آپ کی لخت جگر ہوں، میں آپ کی بیٹی ہوں، میں آپ کی نور نظر ہوں، آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ جب وہ بچی مایوس ہو گئی تو اس نے آخر میں کہا اچھا آپ مجھے مار ڈالنا چاہتے ہیں مار ڈالیے، دفن کرنا چاہتے ہیں دفن کر دیجئے، اتنا بتا دیجئے کہ میری خطا کیا ہے، میری غلطی کیا ہے۔ اِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ دفن کر دیے جانے والی بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کو کس خطا کی بنیاد پر قتل کر دیا گیا۔ چنانچہ جب اس نے واقعہ یہ بیان کیا تو نبی کریم نے کہا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا ہے اس پر رحم نہیں کیا جاتا ہے، یہ صفاکی ہے، یہ سمدلی ہے، تم میرے بغض سے اڑ جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب نازل ہو جائے، میرے پاس سے چلا جا، کہیں ایسا نہ ہو عذاب نازل ہو جائے۔ پیغمبر کے پاس آیا تھا، اسلام لینے کے لیے آیا تھا، پیغمبر استغفار کا طریقہ بتاتے، پیغمبر اسلام توبہ کا طریقہ بتاتے، نبی رحمت ہے، پیغمبر کہہ رہے میرے پاس سے اٹھ جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب نازل ہو جائے۔ بھلا آپ بتائیں کہ جو رحمت کے پہلو میں ہو اس پر بھی عذاب آ سکتا ہے؟ پیغمبر کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ واقعہ یوں ہی مورخین نے لکھا ہے کہ نبی کریم نے کہا کہ یہاں سے چلا جا، کہیں ایسا نہ ہو تیرے اوپر عذاب نازل ہو جائے۔ یہ وہ فاسق ہے کہ جس نے اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم کیا تھا، جس نے اپنی بیٹی کو ستایا تھا، اپنی بیٹی کو قتل کر کے اپنی بیٹی پر ظلم کر کے پیغمبر کے پاس آیا، پیغمبر ابھی زندہ ہے، موجود ہے، پیغمبر کہتے میرے پاس سے اٹھ جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب نازل ہو جائے۔ تو ذرا سوچئے کہ جس نے نبی کی بیٹی کو ستایا ہو، اور ہمارے یہاں تو زندہ اور مردہ کیا، پیغمبر جیسے حیات میں ہے ویسے ہی بعد وفات بھی ہیں، یہ ان کے یہاں ہے کہ جب زندہ پیغمبر عذاب سے نہیں بچا سکتا تو وفات یافتہ پیغمبر کیسے عذاب سے بچائے؟ عزیزوں، نبی کریم نے اپنے اصول کے خلاف جو کہا، واقعہ یوں آیا ہے جو ہی بیان کر دیا، نبی رحمت ہے، کتنا ہی بڑا گناہ خدا کی رحمت سے بڑا تو نہیں ہے
یہاں پر رحمت کے طریقے کو پیغمبر نے کیوں نہیں بتایا اور کیوں کہا کہ میری قدم سے اٹھ کر کے چلا جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب نازل ہو جائے۔ عزیزوں، یہ اسلام کو قبول کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ اسلام کو قبول کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ اس نے اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک شرط رکھی، یعنی دوسرے لفظوں میں اپنی بات کو نبی سے پہلے منوانا چاہتا تھا اور تب پیغمبر کی بات کو ماننا۔ اور اس کی بات کیا ہے؟ یعنی بیٹیوں کو ذلیل سمجھنا، بیٹیوں پر ظلم کرنا۔ یعنی پیغمبر اس کی اس بات کو مان لیتے کہ ایسا عمل کرنے کے بعد یہ عزت دار ہے اور اس کو اسلام میں باعزت مرتبہ دیا جائے۔ تو جو شرط لے کر کے آیا ہے اس کا اسلام کیسا؟ اس لیے کہ اسلام لوگوں کی باتوں کو ماننے کے لیے نہیں آیا ہے، خدا اور رسول کو منوانے کے لیے آیا ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد۔ بھی کہا تھا جس نے نبی کی بیٹی کو ستایا، ظلم کیا، تو اس پر کیسا عذاب نازل ہوگا؟ اب آئیے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ من فرحا ابنتہ، جس نے اپنی بیٹی کو خوش کیا، فکأنما اعتقا، گویا کہ اس نے آزاد کیا جناب اسماعیل کی نسل سے ایک غلام، ایک غلام کو گویا کہ اس نے آزاد کیا۔ کس کو خوش کیا؟ اپنی بیٹی کو۔ ذرا سوچئے، جب اپنی بیٹی کو خوش کرنے پر اتنا بڑا انعام ہے، جب مومنین اپنے عمل سے نبی کی بیٹی کو خوش کر دیتے ہیں تو اس کے لیے کتنا بڑا انعام ہوگا، اس کے لیے کتنی بڑی جگہ ہوگی۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ من آلا ثلاث بنات اور ثلاث اخوات وجبت لہ الجنہ، دیکھو جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی اور 3 بہنوں کی پرورش کی، اچھی طریقے سے پالا پوسا، تعلیمات اسلامی کے مطابق ان کو پروان چڑھایا، تو ایسے شخص پر جنت واجب ہے۔ اور چنانچہ کا دیکھو، اگر بیٹیوں والا آ کر کے قرض مانگے تو اس کو خالی ہاتھ مت پلٹانا۔ یہ پیغمبر بیٹیوں کے حق میں آواز اس وقت بلند کر رہے ہیں کہ جب بیٹیوں کو ان کا صحیح حق کوئی دینے کو تیار۔ عزیزوں، یہاں پر اس آیت مبارکہ میں آخر میں ایک فقرہ ہے، علماء موجود ہیں، صاحبان فکر و نظر ہیں، الا ما ساء یحکمون، آگاہ ہو جاؤ تم لوگ کہ وہ بیٹیوں کے حق میں بہت برا فیصلہ کرتے تھے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان کو بیٹیوں کی پیدائش کی خبر دی جاتی تھی تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا اور وہ غصے کا گھونٹ پی کر کے رہ جاتا تھا۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اور اپنے قوم میں ایک دوسرے سے چہرے کو چھپا کر کے پھرتا تھا کہ اس برائی کی وجہ سے جس کی خبر یہ دی گئی ہے کہ اس کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور یہ سوچتا تھا کہ یہ ذلت کو باقی رہنے دے یا اس کو مٹی میں جا کر کے دفن کر دے۔ اللہ تم آگاہ ہو جاؤ کہ یہ بیٹیوں کے حق میں بہت برا فیصلہ۔ عزیزوں، یہ داستان ماضی کی ہے، پیغمبر نے بھی اعلان نبوت اور رسالت نہیں کیا ہے، اس کا تعلق امت پیغمبر سے کیا ہے؟ وہ نالائق تھے، یہ ہم تو ایسے نالائق نہیں، تو یہ کیوں کہا گیا کہ تم آگاہ ہو جاؤ؟ عزیزوں، خبردار وہاں کیا جاتا یا خطرہ ہے؟ یہ کہنا کہ انا آگاہ ہو جاؤ تو اس کے معنی یہ ہے کہ زمانے جاہلیت کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے، وہ خطرہ ابھی بھی باقی ہے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ مہذب سماج میں اجازت نہیں مل رہی ہے کہ زمانے جاہلیت کے عمل کو دہرایا جائے،
لیکن لاشعوری طور پر یہ فکر ہر جگہ پر پائی جاتی ہے۔ اگر کوئی ولادت ہونے والی ہے گھر میں اور بیٹی پیدا ہو گئی، بیٹی پیدا ہونے کے بعد میں دادی کا بھی منہ بگڑ گیا، پھوپھی کا بھی منہ بگڑ گیا، ان عورتوں کا بھی دل موڈ بگڑ گیا کہ جو یہ توقع کیے ہوئے تھی کہ بیٹا پیدا ہو، حالانکہ جو خود اپنی عزت نہیں کرتا اس کی عزت نہیں ہوتی۔ یہ وہ کہہ رہی ہیں جو خود بھی بیٹیاں ہو کر کے پیدا ہوئی ہیں۔ دادی نانی پھوپھی خالہ کیا یہ بیٹیوں کی شکل میں اس دنیا میں نہیں آئی؟ سبحان اللہ۔ ایک محترمہ کو ہم نے مبارکباد دی کہ مبارک ہو آپ کی پوتی ہوئی ہے، ہاں تو کیا کریں؟ تو اب یہ فکر اور یہ مزاج کہاں سے؟ یعنی بیٹی کی پیدائش پر اگر مرد منہ بنائے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ پارٹی الگ ہے، یہ پارٹی الگ ہے۔ جب خود عورتیں منہ بنائے منہ بگاڑے تو اس کے معنی یہ ہے کہ زمانے جاہلیت کا کی فکر وہ آج بھی پائی جاتی ہے۔ اچھا اور آگے چلیے، شادیاں ہوتی ہیں نا، کبھی کبھی خاندانوں میں شادیاں طے ہو جاتی ہیں آپس میں، ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے، اب رشتے دونوں سے ہیں۔ بیٹے والے نے کہا کہ بھائی آپ کو چلنا ہے بارات؟ نہیں بھائی ہم تو ادھر سے رہیں گے۔ ارے بھائی آپ کے بھتیجے کی شادی ہے؟ نہیں ہم ادھر سے رہیں گے۔ دوسری طرف آپ کو رہنا ہے؟ نہیں میں تو ادھر سے رہوں گا۔ اب نتیجہ یہ ہو گیا کہ ایک خاندان میں دو پارٹیاں ہو گئی، ایک بیٹے والوں کی ایک بیٹیاں والوں کی۔ اب یہ دو پارٹیاں نہیں ہیں، اب آپ دیکھیے کہ دونوں کا مزاج کتنا بدل گیا۔ یہ بیٹے والے ہیں تو ان کا مزاج کیا ہے، اور یہ بیٹیوں والے ہیں ان کا مزاج کیا ہے۔ اب بیٹے والے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہماری ہر طرح سے ناز برداری کی جائے کیونکہ ہم لڑکے والے ہیں، اور یہ بیچارے لڑکی والے چاہے ان کی بیٹی نہ ہو مگر بیٹی کی طرف سے مدعو کیے گئے، یہ بیچارے ناز برداری کرنے کے لیے تیار۔ تو کچھ ناز برداری کرنے والے اور کچھ ناز برداری کروانے والے وہ باراتی ہو گئے۔ آپ نے ہوٹل کون سا رکھا ہے؟ یہ نہیں ہے، دوسرا ہوٹل۔ اچھا یہ ہوٹل نہیں پسند ہے تو آپ کہنا چاہیے رہنا اور نہیں اڑنا چاہیے کہ مولانا آپ نہیں جانتے بیٹیوں کا معاملہ ہے بہت نازک ہوتا ہے، ایسا نہیں، یہ انتظام ہونا چاہیے، کھانے میں یہ ہونا چاہیے، روٹی گرم نہیں ہے جائیے گرم روٹی لے کر جائے، تو بیچارہ دوڑا جا رہا ہے تنور سے روٹی نکال کر کے دائیں۔ ارے آپ کہیے کھانا کھائیے ورنہ جائیے، کہا نہیں مولانا آپ جانتے نہیں ہے بیٹی کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ یہ اس احساس میں کیوں مبتلا ہے؟ کیونکہ بیٹی والے ہیں اور یہ بیٹے والے ہیں، یہ لاشعوری طور پر زمانے جاہلیت کی فکر ہے جو ہمارے اندر پائی جا رہی ہے، جو شادیوں میں اکثر نظر آتی ہے، جبکہ یہ وہ معاشرہ ہے جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے، یہ وہ معاشرہ ہے جو صاحبان ایمان کا معاشرہ ہے، لیکن یہ بیٹی والے ہو گئے تو یہ دبے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بیٹی کو ذلت کا سبب سمجھا ہے، عزت کا ذریعہ نہیں سمجھا، ورنہ ایسا نہ کہتے۔ تو یہ تمام واقعات ہیں، اس لیے قرآن نے متوجہ کہ الا ساء ما یحکمون، آگاہ ہو جاؤ کہ بیٹیوں کے حق میں بہت برا فیصلہ ہے، ایسا سماج اور ایسا معاشرہ نہ بناؤ۔ بیٹیوں کا نام عرب کے زمانے میں کیا تھا؟ یعنی بیٹیوں کو ذلت کہا جاتا تھا۔ اگر یہ ذلت ہے تو پروردگار عالم اپنے حبیب کی نسل بیٹے سے چلاتا، بیٹی سے نہیں چلاتا۔ خدا نے پیغمبر کو بیٹی عطا کی اور پھر پیغمبر کو جو بیٹی عطا کی تو اسی ماحول اور اسی سماج میں کہ جہاں اب تک بیٹی کو ذلت کہا جاتا تھا، آج ہر خاندان میں اور ہر گھر میں بیٹی کا نام عزت پڑ گیا۔ یاد رکھیں کہ اگر بیٹا بے راہ رو ہو جائے تو کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ گھر کی عزت چلی گئی۔ بیٹی نے اگر خدا نخواستہ غلط قدم اٹھا دیا ہے
تو سب یہ کہتے ہیں کہ گھر کی عزت چلی گئی. تو بیٹیوں کی اہمیت کا اندازہ لگائے کہ بیٹی پروردگار عالم کی کون سی عطا ہے. چنانچہ جناب ابراہیم کو اللہ نے 2 بیٹے دیے. ایک 100 سال کی عمر میں جناب اسماعیل اور دوسرے 113 سال کی عمر میں جناب اسحاق. اور دونوں بیٹے باکمال، یعنی بڑے باپ کے بڑے بیٹے، دونوں بیٹے نبی، دونوں بیٹے رسول. اب آپ بتائیں کہ جس کو اتنے ہونہار بیٹے خدا نے دیے ہوں، ان بیٹوں کی موجودگی میں کیا بیٹی کی ضرورت ہے؟ جناب ابراہیم نے دعا کی، سأل ابراہیم ربہ ان یرزقہ ابنۃ. جناب ابراہیم نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگارا مجھے ایک بیٹی عطا کر جو میری وفات کے بعد میرے جنازے پر گریا کرے، میرے جنازے کی زینت بنے. عزیزوں، ابراہیم اور اسماعیل جیسے بیٹے بھی بیٹی کی کمی کو پورا نہ کر سکے. خلیل الرحمان کو بیٹی کے لیے دعا کرنا پڑا. اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹوں کی موجودگی میں جس اولاد کی تمنا ابراہیم جیسا نبی کرے وہ اولاد بیٹی کہلاتی ہے. صلوات بھیجیے پر محمد. یہ رتبہ اللہ نے جناب ابراہیم کو دیا کہ 2 بیٹے نبی. اس کے علاوہ میرا ناقص مطالعہ جہاں تک ہے مجھے نہیں معلوم کہ کسی نبی کے 2 بیٹے نبی ہوئے ہوں. یہ خصوصیت اللہ نے جناب ابراہیم کو دی. اب آئیے سلسلہ امامت میں امیر المومنین کو بھی اللہ نے 2 بیٹے دیے. دونوں امام، دونوں جنت کے سردار. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی یہ شرف کسی اور امام کو نہیں ملا کہ بھائی اب وقت 2 بیٹے امام بنے. تو امام حسن اور پھر امام حسین. عزیزوں، امام حسن پیدا ہوئے ملائک مبارکباد کے لیے ہے. کاشان امیر المومنین معطر ہو گیا. امام حسین پیدا ہوئے ملائک مبارکباد کے لیے آئے. اب ان 2 معصوم بیٹوں کے بعد اللہ نے ایک بیٹی عطا کی. بیٹی کو امیر المومنین کی آغوش میں جیسے دیا گیا، امیر المومنین نے آغوش میں دیا اور ایک جملہ کہا کہ زین و ابن، یعنی باپ کے لیے زینت. حسن اور حسین جیسے بیٹوں کی موجودگی میں جو بیٹی باپ کے لیے زینت بن جائے اس کو زینب کہتے ہیں. صلوات بھیجیے پر محمد. تو عزیزوں، بیٹیاں سبب عزت ہیں. ہمارے مزاج اور ہمارے سماج میں جاہلیت والی فکر پائی جاتی ہے. کل کا زمانہ کم سے کم بیٹیوں کے پیدا ہونے کا انتظار کرتا تھا، اور آج ترقی یافتہ دور کا انسان بیٹیوں کو پیدا ہونے سے پہلے قتل کر دیتا ہے. تو دور جاہلیت کل بھی تھا، وہ آج بھی ہے. جناب عمران کی زوجہ، دیکھیے فکر کہاں سے. جناب عمران کی زوجہ نے نظر کی، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نظرت ما فی بطنی محررا فتقبل منی. پروردگار میں نے نظر کیا ہے کہ میرے شکم میں جو بھی موجود ہے اس کے لیے میں نے نظر کیا ہے تیرے لیے. اپنی خدمت کے لیے اولاد نہیں چاہیے، تیرے گھر کی خدمت کے لیے. فتقبل منی، مجھ سے قبول کر. اور جب
فلما وضعتها انثى، جب انہوں نے جنا تو بیٹی پیدا ہوئی۔ اب آپ دیکھیے کہ جو ان کے منصب کو، ان کے مرتبے کو نہیں جانتا ہے تو کہے گا کہ ان کے یہاں بھی یہ فکر ہے کہ بیٹی پیدا ہو گئی، ہم کو بیٹا چاہیے۔ اپنے لیے نہیں کہا تھا، کس کے لیے کہا تھا؟ خدا کے لیے، کہ یہ تو بیٹی ہے، میں نے بیٹا مانگا تھا کہ تاکہ اس کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے دوں، لیکن یہ تو بیٹی ہوئی ہے، اب میں کیا کروں؟ عزیزوں پھر اس کے بعد میں قرآن نے کہا لیس الذکر کالانثی، کیا ترجمہ ہوگا؟ لیس الذکر، نہیں ہے بیٹا، کالانثی، بیٹی کی طرح۔ تو یہ قول جناب مریم کی ماں کا نہیں ہو سکتا۔ اگر ان کا قول ہوتا وہ یہ کہتی کہ بیٹی بیٹے کے جیسے نہیں ہو سکتی۔ اب یہ تو لڑکی ہے، لڑکا تھوڑی بن جائے گی، بیچاری گھر کی ذمہ داری پوری کرتی ہے، کہا جاتا ہے نہیں کہا جاتا۔ تو جناب مریم کی ماں کا یہ قول تو نہیں ہے نا، یہ خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے مانگا تھا بیٹا، لیکن اپنے لیے نہیں مانگا تھا، میرے گھر کی خدمت کے لیے۔ اگر تم اپنے لیے مانگتی تو میں بیٹا دیتا ویسا جیسی تمہاری چاہت تھی، تم نے میرے گھر کے لیے مانگا ہے تو میں بیٹی دے رہا ہوں ویسی جیسی میری مرضی ہے۔ بیٹا ہوتا تو تمہاری پسند تھی، بیٹی ہے یہ ہماری پسند ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد والا۔ اور اسی بات کو ہمارے اور آپ کے چھٹے امام نے اس انداز سے بیان کیا۔ آپ کے بعد ایک صحابی موجود تھے، ان کو خبر تھی کہ بیٹی پیدا ہو، ماحول ہوئی، اداس بیٹھ گئے، کچھ کہا نہیں۔ تو امام نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بیٹی پیدا ہوئی۔ امام نے کہا یہ بتاؤ، اگر خدا تم سے یہ کہتا کہ تم اپنے لیے منتخب کرنا چاہتے ہو، خود انتخاب کرنا چاہتے ہو، یا میں تمہارے لیے انتخاب کر دوں، تو تمہارا جواب کیا ہوگا؟ کہ میرا جواب یہ ہوگا وہ خالق ہے، وہ رب ہے، وہ ہم سے بہتر جانتا ہے، وہ انتخاب کرے گا تو بہرحال وہ انتخاب بہتر ہوگا، میرے انتخاب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو امام کہتے ہیں کہ پھر خوش ہو جاؤ، خدا نے تمہارے لیے بیٹی کا انتخاب کیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے بیٹی کو منتخب کیا ہے، لہذا تمہیں خوش ہو جانا چاہیے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ امام کا اتنا کہنا تھا کہ میرے چہرے پر بڑا اطمینان طاری، اور واقعی میں خوش قسمت تھا کہ مجھے کسی اولاد سے وہ محبت نہیں ملی جو محبت اس بیٹی سے ملی کہ جس کے پیدا ہونے پر میں اداس ہو گیا تھا۔ صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد۔ تو جناب مریم پیدا ہو، جناب مریم کی کفالت کی ذمہ داری جناب زکریا کو قرآن کے ذریعے کہ جناب مریم کو رہنا ہے، خدمت کرنا ہے، ان کا کوئی کفیل ہونا چاہیے، تو کفالت کی ذمہ داری نبی خدا کو دی گئی۔ جناب زکریا کے علاوہ کوئی اس حجرے میں نہیں جاتا تھا، جب آپ نکلتے تھے تو تالا بند کر دیتے تھے۔ چنانچہ قرآن میں ہے کہ کلما دخل زکریا
جب بھی جناب زکریا کلما دخل زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب بھی جناب زکریا محراب میں داخل ہوتے تھے تو وہاں پر رزق پاتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں رکھی رہتی تھی۔ جناب زکریا جناب مریم سے سوال کرتے تھے، یا مریم انا لک ھذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ جبکہ خود جانتے ہیں کہ تالا میں نے بند کیا، کوئی آ جا نہیں سکتا ہے۔ تو جناب مریم نے جواب دیا، قالت هو من عند اللہ، وہ تو اللہ کی طرف سے آئے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا جس کو چاہتا ہے بغیر حساب دیتا ہے، کوئی شمار نہیں، جتنا چاہتا دیتا ہے۔ تو جس بات کو جناب مریم سمجھ رہی ہیں، جناب مریم صاحب منصب نہیں ہیں، یہ صاحب منصب ہے، اس بات کو کیا جناب زکریا نہیں سمجھ رہے تھے؟ ہوا من عند اللہ جناب مریم جانتی ہیں، جناب زکریا کو نہیں معلوم ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ جناب زکریا بھی جانتے ہیں، لیکن سوال کر رہے ہیں، کس سے سوال کر رہے ہیں؟ مریم سے۔ مریم کون؟ جن کے طہارت کا اعلان خدا نے کیا، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم اللہ نے تم کو منتخب کیا، تم کو پاک و پاکیزہ قرار دیا ہے، اور عالمین کی عورتوں میں تمہارا انتخاب کر دیا۔ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سیدۃ النساء تھی، تو مریم جیسی پاکیزہ بیوی، اس کے باوجود اب جناب مریم کی طہارت اور تربیت کا سوال نہیں ہے، بلکہ یہ امت کی تربیت کا سوال ہے۔ جناب مریم پاکیزہ ہے، جناب زکریا جانتے ہیں، لیکن جناب زکریا اصول تربیت بتا رہے ہیں کہ جب بھی اپنی بیٹی کے پاس کچھ دیکھو تو اس سے سوال کرو کہ یہ کہاں سے آیا ہے، اس سے پوچھو یہ کہاں سے آیا ہے۔ مریم جیسی پاکیزہ بیوی جن کی طہارت کا اعلان قرآن کر رہا ہے، ان سے بھی سوال کیا جا سکتا ہے کہ یہ نعمت کہاں سے آئی ہے۔ اگر خدا کی طرف سے آئی ہے تو اس کا ذریعہ کیا ہے، اس کا وسیلہ کیا ہے۔ مریم جواب دے رہی ہے، ہم اکثر مطمئن ہو جاتے ہیں، اور یقیناً ہمارے گھر کا ماحول بھی، ہمارے حالات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول بہت اچھا ہے، اور یقیناً مومنین کے گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی بیٹی کتنی ہی پاکیزہ صحیح، آپ کی بیٹی کتنی اچھی صحیح، کتنا ہی اس پر بھروسہ ہو، لیکن اس کے بارے میں آپ سوالات سے مستثنا نہیں ہو سکتے ہیں۔ سوال کرنا تربیت کی ایک اہم ذمہ داری ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد۔ جب مریم جیسی بیٹی سے پوچھا جا سکتا ہے تو پھر ہماری بیٹیاں کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا ہے، کسی شمار میں نہیں۔ لوگ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ 5 بیٹیاں ہوں گی، 6 بیٹیاں ہوں گی، پریشان نہیں۔ یاد رکھیں کہ کریم پروردگار ہے، رازق وہ ہے، انتظام وہ کرتا ہے۔ میں بتا دوں، میرے بڑے بھائی کی 8 بیٹیاں تھیں، اور یہ طلباء سب جانتے ہیں جو سینئر ہو گئے، اور ان کی ایک چھوٹی سی کنجی تھی۔ بحمداللہ 8 کی شادیاں انہوں نے کر دی، اور 8 کی تعلیم بھی انہوں نے گریجویشن تک دلائی۔ خدا انتظام کرتا ہے۔ زمانے جاہلیت کا مزاج کیا تھا؟ خرچ کریں گے، خرچ کرنے کے بعد اس سے ملے گا کیا؟ اچھا، یہی تصور بیٹے کے لیے ہے، 22 سال 24 سال تک تو ہم خرچ کریں گے، اس کے بعد پھر ریٹرن ہے۔ یاد رکھیں کہ بیٹے کی پرورش میں شاید خلوص نہ ہو، بیٹیوں کی پرورش میں ضرور خلوص پایا جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں پر ریٹرن کی کوئی امید نہیں ہے۔ کس بنیاد پر یہ کھائے گی کیا، اس پر خرچ کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہی ہے نا۔ اب آپ دیکھیے کہ بیٹی کی صورت میں اور ماں کی صورت میں
یہ دونوں ہی چیزیں جناب مریم کی آپ کے سامنے ہیں کہ جب مریم بیٹی تھی تب بھی جناب زکریا کے لائے ہوئے رزق کی محتاج نہیں تھی، یعنی کسی مرد کی کمائی کی محتاج وہ نہیں تھی۔ خدا نے ان کے لیے رزق فراہم کیا، اور جب جناب مریم ماں بنی تو اپنی بھی ذمہ داری ہے اور ساتھ ساتھ ذمہ داری بیٹے کی بھی ہے۔ تو کہا آپ یہاں سے نکلیے، کھجور کی اس ٹہنی کو ہلائیے تو صاحب علیہ کا رطباً جنیہ، آپ کے اوپر تازہ خرمے۔ یعنی جب مریم بیٹی تھی تب بھی کسی مرد کی محتاج نہیں تھی رزق کے سلسلے، اور جب ماں بنی تب بھی کسی مرد کی محتاج رزق کے لیے نہیں ہوئی۔ تو یہ دو صورت ہو گئی۔ اب تیسری آئی ہے زوجہ کے لیے۔ جناب آدم سے کہا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری زوجہ دونوں جا کر کے جنت میں رہے، کلا منہا، تم دونوں اس میں سے کھاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ آدم اپنی زوجہ کو لے کر کے جاؤ اور جنت سے میوے لا کر کے کھلاؤ، تمہاری ذمہ داری نہیں۔ جناب حوا کے لیے ہے کہ تم بھی کھاؤ، آدم کے لیے تم بھی کھاؤ۔ تو جب عورت زوجہ کی حیثیت سے ہے تو وہاں پر بھی قرآن مثال پیش کر رہا ہے کہ مرد کی محتاج نہیں ہے۔ یہ تو نظام خانوادگی ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ منتشر نہ ہونے پائے، شوہر کے ذمے نان و نفقے کی ذمہ داری رکھی ہے، ورنہ اگر یہ اپنی ذمہ داری کو نہ نبھائے تو کریم پروردگار نہ بیٹی کو بھوکا رہنے دے گا، نہ زوجہ کو بھوکا رہنے دے گا، نہ ماں کو بھوکا رہنے دے گا۔ صلوات بھیجے پر محمد والے۔ عظمت کا اندازہ لگائے، بیٹی کے مرتبے کا اندازہ لگائے کہ بیٹی کی عظمت کیا ہے اور مرتبہ کیا ہے۔ پیغمبر اسلام کو اللہ نے بیٹے لیکن بیٹوں کی ولادت میں وہ اہتمام نہیں تھا، بیٹوں کو ڈائریکٹ سر میں بھیج دیے، لیکن شہزادی کائنات کے لیے خصوصی اہتمام کیا، اور خصوصی اہتمام ہی نہیں کیا بلکہ سورہ کوثر کو نازل کیا۔ سورہ کوثر تفسیر جناب زہرا بن کر کے نازل ہوا۔ عزیزوں، ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام کو اللہ نے بیٹے نہیں دیے، طاہر بھی پیدا ہوئے، قاسم بھی پیدا ہوئے، مدینے میں ابراہیم بھی پیدا ہوئے، لیکن کسی ایک بیٹے کی ولادت کے موقع پر آپ بتا دیجئے کہ کوئی آیت نازل ہوئی ہو یا کوئی سورہ نازل ہوا ہو۔ لیکن سیدہ وہ بیٹی ہے جو پیغمبر اسلام کے رحمت بن کر کے آ رہی ہے۔ تو سورہ کوثر شہزادی کے لیے قصیدہ بن کر کے آئے۔ عزیزوں، پیغمبر اسلام کا یہ کہنا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ کا لفظ ہے، تو فاطمہ پیغمبر کے لیے باعث افتخار، سیدہ پیغمبر کے لیے سبب عزت و وقار۔ یہاں بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو سر جھک جاتا ہے، آدمی سر کو جھکا دیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیٹیوں کا باپ ہے۔ فاطمہ اس بیٹی کا نام ہے کہ جس کے آنے پر بیٹھا ہوا رسول سروقد کھڑا ہو جاتا ہے، پیغمبر بیٹھے ہوئے بلند ہو جاتے ہیں، یا بیٹیوں کے آنے کے بعد سر جھک جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جناب زہرا کس منزل پر ہے کردار۔ ہمارا منتہا کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے؟ صرف یہ کہ جنت میں جانا۔ آخری منزل کیا ہے؟ جنت میں جانا۔ اتنا ہی تو ہے نا۔ جنت میں کیا ملے گا؟ قورمہ، پلاؤ،
روٹیاں. جنت میں جس نعمت کا خصوصی ذکر کیا گیا ہے وہ ہے فاکہہ، پھل اور میوے. فیہا فاکہۃ، تو یعنی ہمارا مقصود یہ ہے کہ ہم جنت کے میووں کو حاصل کر لیں. تو کائنات کا کتنا ہی بڑا انسان ہو، کتنا متقی و پرہیزگار ہو، کتنا ہی اللہ والا ہو، اس کی کمال کی آخری منزل ہے جنت کا میوہ. اور فاطمہ وہ ہے کہ جن کی ابتدا جنت کے میوے سے ہو رہی ہے. صلوات بھیجیے پر محمد والا. اور ابن مسعود سے ایک روایت ہے، لوگوں نے پوچھا عبداللہ ابن مسعود سے کہ جناب زہرا کہاں رہیں گی، شہزادی کی جگہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ شہزادی جنت میں نہیں رہیں گی. یہ ان کا قول ہے، اس کو آپ روایت نہ سمجھیں کہ کسی امام سے روایت ہوئی ہے. یہ ابن مسعود کا قول ہے، عبداللہ ابن مسعود. تو لوگوں نے ان کو گھیرا کہ آپ تو بہت ہی فضائل بیان کرتے ہیں، اچھا کہاں رہیں گی؟ جنت میں نہیں رہیں گی. کہا فاطمہ وہاں رہیں گی جہاں اس وقت ہی جب جنت کا وجود نہیں تھا. کہا مالک جنت کی حیثیت سے معائنے جنت کے لیے آتی جاتی رہیں گی، ورنہ ان کا مقام جنت سے کہیں زیادہ بلند ہے. صلوات بھیجیے پر محمد والا. یہ مرتبہ جناب زہرا کا ہے. ایک فقرہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا، ان الکمالات التی تفرقت فی الانبیاء قد اجتمعت فی نبینا. جتنے کمالات انبیاء میں الگ الگ تھے، 1,23,999 پیغمبروں میں، وہ سارے کمالات ہمارے پیغمبر میں اکٹھا ہو گئے، جمع ہو گئے. وہ سارے کمالات پیغمبر. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ پیغمبر اسلام میں آدم کا کمال بھی ہے، نوح کا کمال بھی ہے، ابراہیم کا بھی ہے، سارے انبیاء کا کمال. اس باکمال ذات کا نام، یعنی 1,23,999 انبیاء کے کمالات کو یکجا کیا جائے تو خاتم المرسلین بنتا ہے. اب وہ خاتم المرسلین کہہ رہا ہے کہ فاطمہ میرا جز ہے. تو یاد رکھیں کہ جو چیز کل میں پائی جاتی ہے وہی جز میں بھی موجود ہے. اب زہرا نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء کے کمالات کی وارث ہے جناب سیدہ. اور ایک بات اور بھی، امیر المومنین ہے، ان کا عمل اپنے عمل بنے گا کب؟ وفات پیغمبر کے بعد. لیکن جناب زہرا حیات پیغمبر میں نمونہ عمل ہے. اور بڑی خوبصورت بات ہمارے استاد علامہ تقی الحیدری تبصرہ نے کہا کہ آپ تصور میں ایک بزم انبیاء سے جائیے جہاں پر سب انبیاء موجود ہیں. معراج میں نبی کریم کے استقبال کے لیے سارے انبیاء تھے. جب انبیاء تمام اس بس میں ہوں گے، یعنی 1,23,999 انبیاء اور ان کے سردار خاتم الانبیاء، تو مرسل اعظم کہاں بیٹھیں گے؟ صدر مسند نشین ہوں گے. اور اس بس میں اچانک جناب سیدہ آ جائے شہزادی کے لیے کہ جب بھی شہزادی داخل ہوتی تھی تو پیغمبر اسلام ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے. اور کھڑے نہیں ہوتے تھے، اہل سنت کی بعض روایتوں میں ہے کہ دوڑ کر کے ان کی طرف جاتے تھے، ان کو مرحبا کہتے تھے. وَأَجْلَسَهَا، ان کو بیٹھاتے تھے فی مجلس، اپنی جگہ پر. تو جب پیغمبر کھڑے ہو گئے تو ظاہر سے بات ہے کہ جب
خاتم المرسلین کھڑے ہو گئے، سید المرسلین کھڑے ہو گئے، تو کیا آدم بیٹھے رہیں گے، نوح بیٹھے رہیں گے، ابراہیم بیٹھے رہیں گے، موسیٰ بیٹھے رہیں گے، عیسیٰ بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، تمام انبیاء کھڑے ہو جائیں گے۔ تب تنہا پیغمبر تعظیم سیدہ کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، آدم بھی کھڑے ہو رہے ہیں، نوح بھی کھڑے ہو رہے ہیں، ابراہیم بھی کھڑے ہو رہے ہیں، موسیٰ بھی کھڑے ہو رہے ہیں، اسحاق بھی کھڑے ہو رہے ہیں، داؤد بھی کھڑے ہو رہے ہیں، سلیمان بھی کھڑے ہو رہے ہیں۔ کل انبیاء تعظیم زہرا کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ صلوات بھیجیے پر محمد والے۔ جناب زہرا داخل ہوتے کہ پیغمبر تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے، تو اب یہ سنت پیغمبر ہے۔ مسواک تک کو سنت پیغمبر ماننے والے، کیا ان کے سامنے یہ سیرت پیغمبر نہیں تھی؟ باقاعدہ مسجد میں پردہ کیا جاتا، شہزادی مسجد میں آتی تھی۔ کیا امت نے یہ نہیں دیکھا کہ در سیدہ پر آ کر کے پیغمبر سلام کر رہے ہیں؟ عزیزوں، ایک عالم دین کی مجلس، میں نے چینوں میں بھی کہا تھا توقع کے مطابق مجمع نہیں، اور یہ برسی کی مجلس ہے۔ ہلور جیسی بڑی بستی میں اتنے دنوں جس نے خدمت کی ہو، اس کی مجلس میں جگہ نہیں بچنی چاہیے تھی۔ آپ اس کو برا نہیں مانیے گا، لیکن یہ ایک درد دل ہے۔ لیکن اتنا ضرور میں نے دیکھا کہ میں جنازہ جب اٹھا تھا تو میں آیا تھا، اللہ نے ایک بیٹی دی، اس کے علاوہ کوئی وارث تو نہیں تھا۔ جنازہ شان سے اٹھا، لوگ بیٹی کو تسلیت و تعزیت پیش کرنے کے لیے بھی گئے، گھر پہ بھی کافی ہلور کے مومنین اکٹھا تھے، بڑا کثیر مجمع تھا۔ عزیزوں، مولانا مرحوم ایک معمولی سے امامی پیش نمازی تو تھے، لیکن قوم نے ان کا غم منایا۔ فاطمہ کا باپ کائنات میں خدا کے بعد اس سے افضل کوئی نہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ در سیدہ پر آتے اور آگے کہتے بی بی ہم آپ کے باپ کے جنازے میں نہیں پہنچ سکے تھے، تعزیت قبول کر لیجیے، ہم پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن نہیں، آگ اور لکڑیاں اکٹھا کر دی، پہلو پر دروازہ گرا دیا گیا، مسلسل اس پر ضرب ماری گئی، شہزادی بے ہوش ہو گئی۔ بے ہوش فاطمہ کو وہاں سے اٹھا کر کے اسماء اور فضہ دے گئی۔ اب جب بیوی کو ہوش آیا تو گھر میں سناٹا، ابھی زبیر موجود تھے، کچھ خاندان کے اور لوگ تھے، امیر المومنین موجود تھے، جن کے لیے باہر سے بار بار آواز بلند ہو رہی تھی کہ ان کو گھر سے نکالو۔ اب گھر میں سناٹا ہے، اپنی تکلیف کو بھول گئی۔ فضہ ابو الحسن کہاں؟ کبھی بھی ان کے گلے میں رسی باندھ کر کے کھینچتے ہوئے لے کے گئے ہیں، کہاں لے گئے ہیں؟ اس طرف لے گئے ہیں۔ اپنا درد بھول کر کے بی بی نے چادر کو سر پر ڈالا اور ایک آواز بلند کی، خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو اور تو میں بد دعا کر دوں۔ مدینے میں ایک عجب منظر ہو گیا، مسجد نبوی کی دیواریں اپنی بنیادوں سمیت بلند ہو گئی،
سلمان ناقل ہے کہ ایک سوار اگر اس کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر جاتا. آگر کے ان ظالمین سے لوگوں نے کہا کہ غضب ہو جائے گا، تم سب مارے جاؤ گے. نبی رحمت کی بیٹی نے بددعا کے لیے ہاتھ کو بلند کر دیا ہے. جلدی سے گھبرا کر کے رسمان ظلم کو کھول دیا، امیر المومنین کو آزاد کر دیا. جناب زہرا نے اپنے درد کو چھپا دیا. میں کہوں گا کہ یہ مدینہ ہے، منزل امتحان نہیں ہے. شہزادی کے تیور کو دیکھ کر کے وقت علی کے گلے سے رسی کا پھندان نکال دیا گیا. ارے کربلا کے گلی گلے میں توق خاندان تھا. ثانیہ زہرا بے بسی سے دیکھ رہی. ارباب اسد امیر المومنین سے شہزادی نے اپنے حق کے لیے کہا. آپ نے کہا بی بی میں نہیں جاؤں گا، ورنہ یہ کہیں گے ان کو اقتدار چاہیے. آپ وارث ہیں، آپ جائیے، آپ اپنے حق کا مطالبہ کیجیے. چنانچہ روایت میں ہے کہ ہاشمی خواتین نے بی بی کو حلقے میں لیا، مسجد میں پردہ لگایا گیا اور جناب زہرا اس عالم میں مسجد میں آئی، اپنے حق کا مطالبہ کیا، خطبہ دیا. اور جب وہاں سے پلٹ کر کے آئی تو امیر المومنین نے پوچھا کیا ہوا. مسجد اور شہزادی کے گھر میں زیادہ فاصلہ نہیں، یہ دروازہ مسجد پہ کھلتا ہے. ایک جملہ کہا، سنیں گے عزیزوں. بی بی نے فرمایا ہے ابو الحسن جس کا آپ جیسا وارث ہو اس کی توہین کی جائے، اس کو ذلیل کیا جائے، میری بڑی اہانت کی گئی، میری بات کو نہیں مانا گیا. میں کہوں گا بی بی آپ کی اہانت کی گئی، اس کا احساس آپ کو ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جس کا علی جیسا وارث ہو اس کی توہین سر دربار کی جائے. آپ تو چادر میں گئی تھی نا دربار میں، آپ تو بیویوں کے حلقے میں گئی تھی. وہ بیویاں حلقے میں آپ کو لے کر کے واپس آئیں، آپ کے ساتھ بد کلامی تو نہیں کی گئی، آپ کو تعزیانہ تو نہیں مارا گیا. اے بی بی ذرا شام کا وہ منظر دیکھیے کہ وقت کا علی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاندان کام، اور وہاں پر بیویاں ہیں مگر حلقے میں کیسے لے لیں. کسی کے سر پر ردا نہیں ہے، سب بے مقام چادر ہے. وہاں آپ کی بیٹی زینب سرے با دربار خطبہ دے رہی ہے. ارے جو بیویاں حلقے میں لیے ہوئے ہیں ان کے سر پر بھی چادر نہیں ہے. شہزادی دربار میں رضا کے ساتھ گئی تو کہا بڑی ذلت ہوئی، میری توہین ہوئی. اس بات کا احساس امام سجاد نے بھی کیا. امام سجاد کہتے اقادو ذلیلا، ارے مجھے قید کر کے ذلیل کیا گیا. عالم یہ تھا کہ ماؤں اور بہنوں کے سر کھلے ہوئے تھے، سر پر ردائیں نہیں تھے، گلے میں رسمان ظلم پڑے ہوئے تھے. شبر بے حیا تعارف کرا رہا تھا، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ رسول اللہ کی نواسیاں ہیں. غیرت سے دل چاہتا تھا کہ زمین پھٹ جائے، ہم اس میں سما جائیں. سیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم افعل بنا ما أنت أهل ولا تفعل بنا ما نحن أهل بجاه محمد وآله الطاهرين. آپ حضرات سے التماس